پیشاب مبارک سے متعلق تو وہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. ہمارے استاد شیخ زبیر زئی صاحب رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو صحیح کہتے تھے. میری تو خود ان سے ڈسکشن ہوئی اس حدیث کے اوپر. شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا اور اس کی سند اور کچھ حصہ سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, اس پہ آپ تحقیم دیکھ سکتے ہیں. اور بقیہ حدیث جو ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے اور مجموع الزوائد کے اندر بھی امام ہیثمی نے اس حدیث کو صحیح کہا. اس کی صحت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی الاسلام کی ایک خادمہ تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ مامور تھی. ایک دن نبی الاسلام نے ان سے پوچھا کہ وہ میری چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ جو تھا وہ کدھر گیا. ابو داؤد میں اتنی حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی چارپائی کے نیچے ایک بڑا لکڑی کا پیالہ ہوتا تھا جو سردیوں میں نبی الاسلام اس میں پیشاب کیا کرتے تھے. ظاہر سردیوں میں اٹھ کے باہر جانا ایک تردد والا کام ہے, تو آپ اس پیالے میں پیشاب کر لیا کرتے تھے تاکہ باہر نہ جانا پڑے. اب اس خادمہ کو نہیں پتا تھا, وہ نئی نئی آئی تھی. نبی الاسلام نے کہا کہ یہ پیالہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو وہ پی لیا. اچھا مجھے آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں, پیشاب کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پیشاب بھی اگر کسی جگہ پہ ہو نا تو اس کا تعفن بتا دیتا ہے. اب لکڑی کا پیالہ جس میں نبی الاسلام کا پیشاب تھا وہ اس صحابیہ نے پی لیا اور اسے نہیں پتا چلا, ورنہ اگر اسے پتا ہوتا نا یہ پیشاب ہے اس نے نہیں پینا تھا, جان بوجھ کے نہیں پیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو خادم رضوی صاحب اور یہ باقی لوگ جو بنا کے چیزیں پیش کرتے ہیں نا نبی الاسلام کے اس طریقے سے پیشاب مبارک کے بارے میں, وہ بالکل ایگزیجریشن ہے, وہ دوسری ایکسٹریم ہے, اس کو نہیں ہم مانتے. یہاں ان کو نہیں پتا چلا, پی لیا. تو نبی الاسلام نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر لی ہے کیونکہ تمہارے پیٹ میں میرا پیشاب چلا گیا. لیکن آپ نے کبھی اپنا پیشاب مبارک کسی کو پینے کے لیے نہیں دیا. یہ جو ایتھیسٹ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ یہ دیکھو یہ تو یہ کرتے ہیں, یہ ایک واقعہ تھا, ایک فضیلت اس صحابیہ کو ملنی تھی, مل گئی. اور نبی الاسلام کا پیشاب مبارک اس طرح نہیں تھا جس طرح باقی لوگوں کے. آپ علیہ السلام کی تو شخصیت بڑی غیر معمولی تھی, اس ذہن میں رکھیے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے.